کوئی سوال ہے؟ جی زکوٰۃ کے تعلق سے جی جی زکوٰۃ کی جو رقم ہے تو اس کو ہم تعین کر کے دے سکتے ہیں، یا زکوٰۃ کٹ میں یا کپڑے لے کے کسی کو جی دے سکتے ہیں؟ تو یہ ماں بتائے ابو زید ہے یا پتہ نہیں، میں بھول گیا، جی وہ بتائے تھے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم رقم دینا چاہیے ہم تو ہم بھی جی جی کچھ اشیاء دیتے ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح بات ہے، میں تو کئی ہفتے سے اس پہ بتا رہا ہوں کہ مالی زکوٰۃ یعنی پیسے کی زکوٰۃ نکالنے تو پیسہ ہی دینا ہے، اس سے سامان خرید کر نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر دیتے ہیں تو مال غیر میں تصرف ہے، جیسے کہ ہم پیسہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے پیسہ زکوٰۃ نکال لیں، پیسے نکال رہے ہیں تو وہ مال جتنا زکوٰۃ بنتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کسی غیر کا ہے۔ اب اس مال میں سے سامان خرید لیتے ہیں تو اس کے مال میں اپنی منمانی کر رہے ہیں، تصرف کر رہے ہیں، تو پیسے کو پیسے ہی کی شکل میں دینا، اس سے سامان خرید کے نہیں دینا، الا یہ کہ کہیں اضطراری صورت پیدا ہو جائے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو پیسہ دینے سے ضائع کر دے گا، اس کو دیں گے جو ہے موبائل خرید لے گا، شوقیہ چیز خرید لے گا، پیسہ ضائع کر دے گا، وہ کچھ غلط چیز خرید لے گا، تو ایسی صورت میں اس کی ضرورت کو بھانپ کر اس کے گھر میں کیا ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، گیہوں کی، چاول کی، آٹے کی، دال کی، سبزی کی، جو چیز کی ضرورت ہے وہ خرید کے دے سکتے ہیں اضطراری صورت میں، مجبوری میں، ورنہ پیسے کی شکل میں ہی زکوٰۃ دینا ہے۔ کوئی بھائی میں دشمنی ہے، جی بھائی کسی کا حق جی زیادہ مار دیا ہے تو جی ہم اس سے معافی مانگنا ہے یا وہ ہم سے معافی مانگے؟ کیسا؟ جو اصل ظالم ہے وہ معافی مانگے گا، جو اصل ظالم ہے، لیکن اگر سمجھتے ہیں وہ اکڑ والا ہے اور دو آدمی میں آپس میں تنازع ہو گیا، اگر ایک آدمی بڑھ کے سلام کر لیتا ہے تو پہل کرنے والا آدمی اس کے خیر حق میں نیکی ہی نہیں کی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جو ظلم کیا ہے، جو کسی پر ستایا ہے، وہ معافی مانگے گا ظلم کے بدلے، جو مظلوم ہے وہ کس بات کی معافی مانگے گا۔ لیکن معافی نہیں مانگ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سلام کلام بند کر دے، ایک آدمی سلام کلام بند کر دیا تو وہ تو گناہ گار اپنے معاملے میں ہو رہا ہے نا، بات چیت بند کر دیا، سلام بند کر دیا، رشتہ داری ختم کر لیا، تو وہ بھی آدمی گناہ گار ہے کہ اس کے ظلم کی وجہ سے آپ نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ تو سلام کر کے آپ اپنا معاملہ جو ہے اپنا معاملہ درست رکھیں، اس نے جو ظلم کیا اگر وہ معافی نہیں مانگتا ہے تو وہ باقی رہے گا، وہ قیامت میں پھر اس کو نبھانا، اس کو دینا پڑے گا۔ جی دنیا میں نہیں ہے تو مالی چیز میں تو بھی بتایا، میں چیز واضح کر دیا، مالی چیز ہے تو ورثہ کو دینا پڑے گا۔ جیسے ہم نے کسی سے قرض لیا تھا، 1,00,000 روپیہ قرض لیا، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسہ کیا کریں گے، اس کے ورثہ کو دیں گے جو اس کے وارثین ہیں۔ اور اگر مالی چیز نہیں ہے، تکلیف پہنچائے تھے تو اس کے حق میں استغفار کریں، اور دوسرا کوئی راستہ تو بچا نہیں، اس کے حق میں جو مر گیا اس کے حق میں کثرت سے استغفار کریں، دعائے خیر کریں۔ جی 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 مسجد کے اندر درگاہ جی جی مسجد کے اندر جی جی تو معلوم ہے، میں معلوم ہے، جہاں جہاں حاجی علی ہو یا جہاں، تو یہ لوگ وہ کرتے ہیں عمل، جو لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جو مسجد کو پوجتے ہیں، مسجد سے دعا مانگتے ہیں، وہ تو جو ہے ہزار شرک ہے، ایک شرک نہیں بلکہ وہاں تو شرک کا اڈا ہے وہ تو آپ ہاں تو سنیں نا، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، میں جواب دے رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ، آپ تو قبرستان کی بات بتاتے ہیں، وہ لوگ اپنی مسجدوں میں بھی قبر رکھتے ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، تو اس میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جس مسجد میں قبر ہو یا جس قبرستان میں مسجد ہو اس میں نماز نہیں پڑھنی ہے، جہاں قبر ہو جس جگہ، اس جگہ نماز نہیں پڑھنی۔ اگر مسجد میں قبر ہے اس مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، کسی قبرستان میں مسجد ہے اس میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت آ جائے اور اسلامی حکومت رہے اور مسلمانوں کا خلیفہ اگر رہے تو نہ ایسا مزار آپ کو وہاں ملے گا، نہ ایسے مزار وہ جو ہے اس قبرستان میں مسجد نظر آئے گی، شرط یہ ہے کہ خلیفہ رہے۔ جی مسجد نبوی کا جو معاملہ ہے، مسجد ہے، مسجد نبوی مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ علیحدہ ہے، استثنائی معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں وفات پائے تھے، گھر میں وفات پائے تھے، مسجد میں وفات نہیں پائے، وہ حجرہ ہے، حجرہ عائشہ،
لیکن مسجد کی جب توسیع کی گئی ہے تو وہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ حجرہ ہی ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ وہ مسجد کی وسعت کی وجہ سے وہ وہ جو ہے حجرہ اندر چلا گیا۔ اور انبیاء کی خصوصیت ہے کہ انبیاء میں سے جہاں بھی وفات پائیں اسی جگہ پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا معاملہ خصوصی اور جو ہے الگ قسم کا معاملہ ہے، اور وہ بھی جو ہے وہاں دفن آپ کو لے جا کر مسجد میں دفن نہیں کیا گیا، دفن کیا گیا جہاں وفات پائے، جہاں وفات پائے اپنے گھر میں جو ہے آپ کو دفن کیا گیا۔ اس لیے اس معاملے کا جو ہے دوسرے معاملے سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ مسجد کی باؤنڈری کے ٹھیک بغل میں قبرستان وہ قبر تو اگر قبرستان ہے اس کی قبرستان صرف قبر ایک دو قبر ہے مسجد کی باؤنڈری کے ٹھیک باہر، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں نہیں کرنا چاہیے، اگر باہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مسجد کا جو احاطہ ہے اس میں قبر نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر قبرستان ہے، اس قبرستان کی باؤنڈری کے باہر مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا مسجد قبرستان سے تعلق نہیں ہے، لیکن باؤنڈری کے جو قبرستان اس کے اندر جو ہے مسجد نہیں ہونی چاہیے، نماز گاہ نہیں ہونی چاہیے، نماز کی جگہ۔ خصوص لوگوں کو دعا کرنے کے لیے مسجد کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً قبرستان طرف پلٹ جاتے ہیں، دعا مغفرت کرتے ہیں، تو یہ کیسا صحیح بات نہیں ہے؟ نہیں سمجھا آپ کی بات۔ نماز پڑھنے کے بعد یعنی جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد نہیں، جس مسجد میں قبرستان بھی لگا ہوا رہتا ہے ہاں، تو آسانی ہے کہ ہر وقت 5 وقت کا نماز جاتے ہیں اور 5 وقت ادھر طرف ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے قبرستان کیوں جانا ہے پانچوں ٹائم؟ دعا تو نہیں غلط ہے، قبرستان کے پاس مسجد دونوں ساتھ میں مسجد کا باؤنڈری اور اس کا الگ ہے، لیکن دونوں ساتھ میں مسجد سے نکلے تو وہ تو بتایا، اگر قبرستان کی باؤنڈری سے الگ مسجد ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بستی یہاں ہے اور مسجد بنانے جائیں قبرستان تو عام طور سے بستی سے باہر ہوتا ہے۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے لوگ جاتے ہیں پھر جو ہے قبرستان میں دعا کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے اپنے چاہتے لوگ یعنی والدین کی اور کوئی رشتہ دار دعا کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی یہ عادت بنا رہا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد قبرستان جا کے دعا کریں، یہ تو سنت کی خلاف ورزی ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنے ہم جا سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کا معاملہ ہے، ہر نماز کے بعد جائیں، یا وہی مسجد بنا ہوا ہو مسجد میں کیوں نہیں دعا کریں گے؟ دعا کا مقام ایسا ہے کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی جگہ سے کر سکتے ہیں، یہاں سے کریں گے ہر میت کو یہاں سے دعا پہنچے گی، اس کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں۔ قبرستان تو جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، خصوصی ایک قبر کے لیے کہ ان کے لیے ہم جائیں دعا کرنے کے لیے، یہ تو نہیں ہے۔ قبرستان میں بہت ساری قبریں ہوتی، بہت سارے مردے ہوتے ہیں، صرف اپنے باپ کے لیے جائیں اور دوسرے کے باپ کو چھوڑ دیں۔ ایک دعا ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ سارے میت کے لیے، جو دعا قبرستان کی ہے، کسی اپنے ایک آدمی رشتہ دار کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کرو دوسرے کو چھوڑ دو۔ تو قبرستان کی زیارت کرنے ہم جاتے ہیں، قبرستان کی حیثیت سے جاتے ہیں، اور ایک آدمی ایک فرد کی دعا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی گیا کبھی کبھار تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عادت بنا لیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شیخ صاحب ایک مولانا تقریر کر رہے تھے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سسٹم بنایا دنیا میں کہ ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ذریعہ بنایا ہے، یا تو آدمی میں تو کچھ بھی اس دنیا میں ذریعہ بنا ہوا ہے ہر چیز کا۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے مجالوں کو بھی ذریعہ بنایا ہے۔ جی اللہ جی تعالیٰ چاہتا ڈائریکٹ دے سکتا تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے ڈائریکٹ پیدا تو کہنے مطلب کہ ان کا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتا ہے دنیا میں ڈائریکٹ کوئی اللہ سے مانگے۔ وہ گھما پھرا کے یہ ہے کہ وہ وسیلہ کہنا چاہتا ہے، ہمیں وسیلہ چاہیے کسی کام کے لیے۔ بیس کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ بیس ہے۔ اس میں جو چیز ہے وہ دین ہے، اس سے باہر جو چیز ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیں وہ دین ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ تو کہنا مزار سے مانگ ہے، غلط نہیں ہے۔ اس اسلام میں مزار تو ہے ہی نہیں، آپ تو جس مزار کی بات کریں مزار تو ہے ہی نہیں، اس کو تو ڈھا دینا ہے۔ میرا بس چلے، مجھے 1 منٹ کے لیے اگر 1 دن کے لیے اگر حاکم بنا دیا جائے پوری دنیا کا، میں پوری دنیا میں کئی مزار نہیں چھوڑوں گا۔ میرا سب سے پہلا کام ہوگا مزار ڈھانے کا، کیونکہ دنیا میں شرک کی سب سے بڑی نشانی مزار ہے۔ مزار ختم ہو جائے بہت سارے شرک جو ہے مٹ جائیں گے۔ میرا پہلا ہتھوڑا جو ہے مزار پہ چلے گا۔ مزار کا اسلام میں تو تصور ہی نہیں ہے، تو پھر مزار ذریعہ کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو پکی کرنے سے، اس پر عمارت تعمیر کرنے سے، اس کے پاس مجاور بیٹھنے سے، وہاں چراغاں کرنے سے، وہاں عید منانے سے، یہ سارے کام سے منع کیا ہے۔ بلکہ آپ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ لوگ یہ سب حدیثیں نہیں بتاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بتاتے ہیں نا، تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بتائیے گا
ہاں جو مزار بتا رہے مزار کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے تو پھر ذریعہ کہاں سے ہوا؟ اس کا تصور ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تو مزار توڑنے کے لیے بھیجا تھا. ایک سوال شیخ صاحب, جو اپنے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کئی جگہ مسجدوں میں قبریں پکی ملتی ہیں 1 2 3, جی تو اب جو بن گئے ہیں جی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, جاؤ توڑ دو. توڑنا ہے اس کو. یہاں بھی توڑ دیا گیا نا, یہاں بھی بنا دیا گیا. اکثر اپنے یہاں دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں جی 2 3 مسجد میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. مسجد میں تو اس قبر باؤنڈری میں ہی ہوتا ہے. اس کو ہٹا دینا چاہیے. مسجد میں اگر کوئی قبر ہے اس کو نکال کے منتقل کر دینا دوسری جگہ. اور کوئی پکی قبر ہے اس پر گنبد بنا ہوا ہے پکی رہتی اس کو توڑ دینا چاہیے. قبر کو پکی قبر آیا ہی نہیں پکی بنانے کے لیے. اسلام میں پکی قبر کا تصور ہی نہیں. وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. اسی لیے اسلام نے اس بیس کو ہی ختم کیا کہ پکی مت بناؤ. اگر پکی بناؤ گے تو لوگ اس کی عبادت کریں گے, اور عبادت کر رہے ہیں. پکی جو بنا رہے ہیں وہی عبادت کر رہے ہیں. اور جو لوگ پکی نہیں بناتے, آپ دیکھیں اہل حدیث کے یہاں کہیں عبادت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پکی نہیں ہے, وہ دھنس گئی ہے. ایک ہی قبر میں ایک آدمی کو دفن کیا گیا, وہیں کھود کے دوسرے کو دفن کرتے ہیں, تیسرے کو دفن کرتے ہیں. پکی نہیں, الحمدللہ وہاں عبادت نہیں ہو رہی. جہاں جہاں پکی ہے وہاں شرک ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا, جو اگر میں بنوں گا حاکم تو سب سے پہلا ہتھوڑا یہی چلے گا میرا. ترکی لوگ جب پہ شیخ صاحب تو اس ٹائم بہت زیادہ بھی تھا, بہت زیادہ. جی 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 تو توڑ کے برابر کر دیا نا, لے آیا اس حقیقت پہ جو سچائی تھی اس پر لے کے آ گئے. حدیث پر عمل کیا انہوں نے الحمدللہ. جی کچھ نہیں کرنا, قبر کو کوئی باؤنڈری نہیں کرنا. قبرستان کو باؤنڈری کریں گے, ایریا پتہ چلے یہ قبرستان ہے, باقی قبر کو کوئی باؤنڈری نہیں کرنا ہے. جی اس طرح سے بھی نہیں کریں گے. اتنا کسی بھی آدمی کی قبر کو ایسا ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا کہ پتہ چلے یہ فلاں آدمی ہے. سب مٹی میں ملنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے یہاں امتیاز کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پہچانے گا. اتنی حدیث میں اجازت ملتی ہے کہ اگر کسی قبر کو نمایاں کرنا ہے تو وہاں پتھر لگا سکتے ہیں. پتھر دے دیں, لکڑی گاڑ دیں, کوئی چیز رکھ دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جب آپ نے دفن کیا تو وہاں ایک پتھر رکھ دیا تھا. اس سے اشارہ ملتا ہے, دلیل ملتی ہے کہ ہم قبر کے پاس زیادہ سے زیادہ پتھر رکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی تختی, لوہا, بورڈ یا جو ہے باؤنڈری اس طرح کی چیزیں نہیں. ایک اور سوال ہے, جیسے اس کو جانتے ہیں وہ زمین ہڑپ کر لیا, مطلب زمین یہ کر کے باؤنڈری بھی کرنی ہے. جی اس کے بچے لوگ بھی زیادہ نہیں بولتے, ماشاء اللہ اچھا پیسہ والا ہے, لیکن اس کو اچھا خاصا زمین 15-20 فٹ کسی دوسرے کی زمین پر وہ اپنی اس کا حج بھی کر کے گیا ہے, صرف عمرہ کر کے, حج پر نہیں کیا ابھی تک. یہ بولے کس طرح عمرہ کیا, پنچایت کروائیں اس کے معاملے میں. پنچایت کروائیں نا, جیسے وہ آپ جو ہے پنچایتی سسٹم اپنے گاؤں دیہات میں پنچایت وارڈ میں کئی لوگ ہوتے ہیں, ایک پردھان ہوتا ہے, ان کے ذریعے درخواست دے کر کے زمین کی, تو سب کے پاس کاغذ ہوتا ہے, جس کی زمین ہوتی ہے اس کے پاس پروف ہوتا ہے یہ میری زمین ہے, کاغذ پیش کر کے پنچایت کروائیں. تو مسئلہ تو اٹکے گا آخرت میں. حقوق العباد کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے, یہاں نہیں دے گا, یہاں نہیں دے گا تو آخرت میں جو ہے لینا ہے. جی 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 بولیں. کوئی ضعیف ہے, طاقت نہیں ان کو روزہ رکھنے کا, جی 30 دن کا پیسہ دے دے یا 30 دن کا اناج دے یا کھانا دے, 30 دن کا اناج دے گا, یعنی جتنا روزہ ہوگا 29 یا 30 حساب سے دیں گے. اناج 1.5 kg کے حساب سے, ایک روزے کا 1.5 kg, 1.5 اناج کھانے والی چیز, ہر ایک چیز پیکٹ بنا کے نہیں دیں, کھانے والے گیہوں دے دیں, چاول دے دیں, آٹا دے دیں. جی